الراشدين المسترشدين. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. محمد رسول الله إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أحب الله. وفي مقام آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سبحان اللہ سبحان اللہ. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. كضاقت حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. او ابرو یار دے خمدار وہوا، تکھی تلوار جوہردار وہوا. ابو بکر عمر عثمان و حیدر، نبی سندے چار یار وہوا. علی و فاطمہ شبیر و شبر، رسول اللہ دے انوار وہوا. معین و کتب شہنشاہ
نوازک فریدن پاک دے تقرار وحوا احد احمد تھیا اظہار وحوا تعالی اللہ محمد یار وحوا۔ محبت و ذوق نال تمام حضرات مل کے بآواز بلند سارے خوش نصیب درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام نہایت واجب التعظیم قابل صدی زجاہ ذوی الاحتشام والاکرام علماء و معظم مکرم محتشم سامعین کرام حاضرین محفل، اللہ کریم جل شانہ رب ذوالجلال خالق لم یزل دی بے حد و بے حساب حمد و ثنا دے بعد حضور نبی پاک صاحب الاولاد فخر موجودات علت ممکنات نور الانوار سر الاسرار حبیب کردگار احمد مختار عالم ما کان و ما یکون بعطاء اللہ صادق والمصدوق در یتیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنادی پاک ذات بے شمار تحفے درود و سلام دے عرض کرن دے بعد انتہائی اختصار نال فرمان ذوالجلال اور حصول برکت دی خاطر دو حدیثاں پیش کیتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں دے ماتحت سونی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرما آمین اور عمل دی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جل شانہ خالق لم یزل دی عطا کردہ توفیق عظیم نال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک ذات دے بابرکت مبارک معظم ذکر پاک دی پاکیزہ محفل وچ حاضر ہیں۔ اللہ کریم اسا سارے دی حاضری قبول فرماوے، بانیان محفل دی بنا کو قبول فرماوے۔ جملہ حاضرین کو اللہ کریم بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارین دیا ساتھ نصیب فرماوے۔ کافی دیر تو آپ حضرات تشریف فرما ہی بے خطابات دا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذاتی بابرکت نعت پاک دا تلاوت کلام مقدس دا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اہل علم حضرات بکثرت تشریف فرما ہیں۔ مسئلہ کے اہل سنت دی عظیم علمی اور عملی شخصیت استاذ العلماء فخر الصلحاء محقق اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ علامہ پیر محمد محفوظ احمد صاحب ہاشمی دامت برکاتہم القدسیہ میرے نال تشریف فرما ہیں۔ باقی سارے تمام احباب تشریف فرما ہیں۔ فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضور حضرت قبلہ سیدی وسانہ دی دیوان سید فرحت حسین سی بخاری دامت برکاتہم القدسیہ آپ دا انتظار ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ تشریف گرنا سے آپ دا خطاب سن حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ فرمیدن قدم جب دائرہ عشق نبی سے نکلا، قدم جب دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے ایمان گیا۔ تو آپ کو سمجھ نہیں بھی یہی توالی تو کچھ ہی دا کہ تو آقا سبحان اللہ۔ آپ فرمائیں قدم جب دائرہ عشق نبی سے نکلا، اگر آقا کریم علیہ السلام دی پاکیزہ ذات پاک دی محبت و عشق دے وچوں این مبارک دائرہ عشق وچوں جدا قدم نکل گئے،
آپ فرمائیں ای نہ سمجھو کہ قدم نکل گئے جیندہ قدم رسول اللہ دی عشق دے دائرے جو نکل گئے وہ ایمان تو فارغ تھی ایمان قائم ہی ہوندہ ہے جڑا رسول اللہ دی ذات نال محبت کیا کہنا صحابہ کرام علیہم رضوان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دی پوری امت دے مشایخ علماء ہر ہستی دا اپنا انداز رسول اللہ نال محبت کرنا ہر کہیں دا اپنا رنگ ہے اور جیڑا رنگ جیڑی ہستی کو جیڑے حال چی نصیب تھے انہیں ہوں حال چ کیا کرنا ہے وہ توق پاتے رسول اللہ دی غلامی دا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذاتی محبت ایمان دی بنیاد ہے آپ فرمائیں ہم اہل مودت ہیں ہر روز بشارت ہوتی ہے ہر روز مدینے جاتے ہیں ہر روز زیارت ہوتی ہے محتاج و غنی کی بات نہیں یہ ان کے کرم کے قصے ہیں آتے ہیں وہی محفل میں جنہیں آنے کی اجازت ہوتی ہے سلمان جہاں پر جھاڑو دے جبریل جہاں دربان بنے ایک نام محمد لینے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے ایک نام محمد لینے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات این امت دی منزل ہے این امت دا مطلوب و مقصود این امت دی حضور منزل ہے کیونکہ کلندر وقت فرما گن با مصطفیٰ برسان خیش کہ دین ہما اوست گر با او نہ رسیدی تمام بولا آپ فرما گن نا جڑا حضور تک پہنچ گئے او ان دی منزل ہے کیونکہ رب دا سارے دا سارا دینی حضور ہے سب کچھ حضور ہے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ فرما گئے دع مدعتہ النصارى فی نبیہم آپ فرمائیں ای امت کو درس دیتے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے کہ جڑا آپ دا دورہ وقت دے بعد شہندے قصیدے لکھتے انعام حاصل کیتا ویندا سارے دے تا لکھیوں نے اپنے دورے جیڑی جا تک پہنچ سکے تے جڈن وقت آپ بنیا وال رسول اللہ یاد ہے کہ آج محبوب دا نہ لکھا آوا ہے آج حضور دی شان لکھا آوا ہے تے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ آج دے شہریں ورگے شاعر تا نہ کہ کیونکہ قصیدہ بردہ شریف پڑھو تے اوکو جلے ایسے رنگ چ پڑھو کہ جنہیں علماء نے انہوں دی شرح کی دیئے پتہ نہیں کیا جوان نے چند مبارک الفاظ جمع کر درا کہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ فرما گن دا مدعتہ النصارى فی نبیہم آپ فرمائیں جڑا کچھ نصارہ عیسائیں اپنے نبی دے بارے چاکے تو ہی ہو کچھ نہ آکھی یعنی سا کو سبو دا چھوڑ مدعتہ النصارى جڑی چیز دا دعوی نصارہ نے کیتا فی نبیہم اپنے نبی دے بارے وچ لیکن تائیں ایہو کچھ نہیں کرنا تے بیا کیا کرنے فرمایا جڈن کل وچوں ایک دے بارے چ روکیا گئے ول پوچھن دی لوڑ تا کہیں نہیں یعنی ایک نہ کری بیا سب کچھ کری یعنی تائیں اپنے نبی کو ایک اللہ دا پتر نہیں آکھنا باقی مصطفیٰ کریم دی ذات کو سب کو جا کریں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت اور حضور حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ کے جے موتی پوگن قصیدہ بردہ شریف ہے
آخر اڈو کو جہات اڈو کو جو ملے وہ جہان حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ دے مبارک کلام ہے تے آپ نے جلے استغاثہ کیتا رسول اللہ دی بارگاہ وچ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم دی ذات نے کرم بخشی فرمائی شرف زیارت تو نوازیا سرکار نے تے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کنو ہی کلام سنن دا مطالبہ فرمایا تے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ اپنی عرضی پیش کرن دا موقع پا گیا سونا لکھیا تہم سناون جو گا ہوں تا سناواں کیونکہ ادھ رنگ دا مرض لہے کے آقا کریم علیہ السلام نے ید اللہ والا مبارک ہاتھ پھیریا حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ تندرست و توانا تھی گے ایک قصیدہ آپ پڑھتے رہ گئے رسول اللہ سنتے رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تے میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے این بابرکت مبارک قصیدے کو سنیا تے آقا کریم علیہ السلام نے سن کے مبارک چادر انعام وچ عطا فرمائی تے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ او انعام حاصل کیتا سرکار دی بارگاہ وچوں سویر تھی نا تے مرید صحت مند نظر آیا تے حضرت امام بصیری کنو کہیں پوچھا کہ بصیری اے دس این تا کہنا ہمیں جی میں اج نظر پہ آؤں دی اپنی صحت دا کوئی رات نسے ہاں رو پہ فرمایا اج رات آئے دلدار ہن ایک آپ تے بیچارہ آج میرے آقا کریم علیہ السلام کرم فرمائے محبوب جلوہ گری فرمائیے سرکار کرم فرمائے نے میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مہربانی فرمائیے اے سرکار دا کرم تھے محبوب دا فیض کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی عظمت و شان دا ایک پر وقار قصیدہ بردہ شریف بڑے بڑے علماء نے انہا شرحی لکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دے شان والے قصیدے دے بارے چ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کیا دے آدھے اے او قصیدہ ہے جڑا پڑھیا رسول اللہ دے سامنے گئے سرکار اکو سنے اکو حدیث تقریری دا درجہ حاصل ہے کیونکہ محبوب اکو سن دے گن امام بصیری رسول اللہ دی بارگاہ چ پڑھ دے گن ایک کونن کہ جنہیں اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ آقا کریم علیہ السلام دی ذات دا مرتبہ و مقام ای رنگ چ پاتے با مصطفیٰ برساں خیش کہ جڑا رسول اللہ تک پہنچا کہ ای امت دی منزل حضور ہے اے میں پہ دیتا میں ملفوظات حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے آپ فرمینن قرآن آدھے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاہے رسول اللہ دی اطاعت کی تھی ہوں اللہ دی اطاعت کی تھی تو دس مندل چوکی رہ گئی قرآن آدھے ید اللہ فوق ایدیہم تلے ہن صحابہ دے ہاتھ اتلا ہاتھ ہا اللہ دا ہاتھ تو دس منزل چوکی رہ گئی ہے کیا کہنے قرآن آدھے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ محبوب جنہیں لوگیں بیعت تہانی کیتی ہے انہیں تا بیعت ہی اللہ نال کیتی ہے تو سو منزل کیڑی رہ گئی قرآن آدھے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما قرآن آدھے محبوبہ تسا تم مارے ہی کہنی تسا دسو کہنا مارے آنے دسو نا قرآن کیا آدھے وما رمیتا محبوب تسا تم مارے ہی کہنی تسا دسو کہنا مارے آنے مارے تہانے تو قرآن بھی آدھے وما رمیتا
از رمیتا محبوب تسا تا مارے ہی کہنی تے چہلے تسا مارے ولیکن اللہ رما اولے تا مارے ہی اللہ نے ہے اور تو دس منزل چوکی رہ گیا گو سبحان اللہ بے شک ثابت یا کہ با مصطفیٰ برساں کیش دین ہما اوست حضور تک پہنچو کہ سارا دینی رسول اللہ دی ذات ہے سب کچھ ہے بھی مصطفیٰ کریم دی بارگاہ قرآن پاک دے نال نال میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حدیث میں خطبہ پڑھی من اطاعنی فقد اطاع اللہ حضور فرمانن جب میری اطاعت کی تو اللہ دی کی تھی ومن عصانی فقد عصى اللہ جب میری نافرمانی کی تھی اللہ دی نافرمانی کی تھی سرکار فرمانن حدیث پاک ہے من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ جے حضور دی اطاعت کی تھی رب دی کی تھی جے نبی سے دی نافرمانی کی تھی رب دی نافرمانی کی تھی ابن تیمیہ آدھے فَأَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَحْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ اللہ پاک نے آقا کریم علیہ السلام کو اون مقام اون مرتبے تے فیض فرمائے مقام نفسِهِ اپنا کئے مقام سمجھ دو اپنا کئے مقام اللہ سے سرکار کو بنائے فی امرہی و نہیہی امر وچ نہیں وچ خبر وچ بیان وچ مقام اے دیتے سی بے اختیار کیتے سی اے مقام دے تے بے اختیار کیتے سی امر ہی کوہا نہیں ہی کاہی بیان ہی کوئے خبر ہی کہے رب رسول اللہ دے خلاف نہ کرے رسول اللہ رب دے خلاف نہ کرن اللہ رب العزت دی ذات نے آقا کریم علیہ السلام کو مقام میں دیتا ہوئے جرا موزی رسول ہوئے رسول چپ ہوئے خدا لعنت کرے تو قرآن کا فیصلہ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وہ لوگ جڑے تکلیف دے دن اللہ کو تے اللہ دے رسول کو لعنت کریں دے انہیں تے اللہ دنیا وچ بھی آخرت چی تکلیف ڈو کو دیتی نے لعنت ہے کیوں کریں دے تکلیف تا ہے ڈو لعنت کریں دے ایک ان الذین یعصون اللہ ورسولہ تکلیف دیون والے تکلیف اللہ کوئی دیتی ہے رسول اللہ کوئی دیتی ہے وجہ کیا ہے فرمایا جڑا مصطفیٰ کو تکلیف دیوانے ایہو اللہ دی ذات کو تکلیف دیوانے اے میرے آقا محبوب دو عالم علیہ السلام دی عظمت قرآن آدھے اللہ ورسولہ احق ان یردوہ اللہ اور اللہ دا رسول زیادہ حق رکھتے کہ راضی مصطفیٰ کو کی توجہ پچھو ذکر ڈو دے اگو ذکر حق دے پچھو اللہ سے ڈو نہ استعمال فرمائن اللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دا رسول اے ذاتہ تھی گیا ڈو ابو قرآن آدھے این یردو ہو ای قرآن نہیں آدھا پچھو جو ڈوئن اب کوئی ذکر ڈو دا تھی دے این یردو ہو ماں بلکہ قرآن آدھے این یردو ہو راضی مصطفیٰ کو چکرو این یا کہے خدای راضی ہے مصطفیٰ راضی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت ہی خاطر اصل تک 15ویں صدی آئے بیٹھے ہیں بڑے دور تے جڑے قریب بیٹھے رہ گئے رسول اللہ دی بارگاہ وچ جڑے حضور دی مقدس بارگاہ وچ بیٹھے رہ گئے انہیں کو نہ پوچھو راضی تا انہیں کیتے انہیں راضی تا انہیں کیتے کیویں کیتے نے با مصطفیٰ برساں خیش وہ کیویں رسول اللہ تک پہنچے
جل حضور حضرت عثمان کو مکے بھیجا کرنے تا مذاکرات ہاں سرکار دا مقصد عمرے دی خاطر بھیجن نہ مذاکرات دی خاطر رہا جیل عثمان غنی مکہ شریف پہنچ گئے گال ہی تا جو تھیاں سو تھیاں جیڑے آقا کریم علیہ السلام کو شہر مکہ وچ داخلے دی اجازت نہ دین دے ہن انہیں عثمان غنی تو پابندی چاہ کے دی ہے تو تا گئی آ ایک کعبہ طواف کر اے حجر اسود چم اے ملتزم میں اے حتیم میں اے مقام ابراہیم میں او زمزم میں او صفائے او مروے سارے کر تے کو کوئی رکاوٹ گئے نہیں حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ دے نال اے پیا معاملہ چلتا ہا مکہ وچ رسول اللہ دی بارگاہ وچ صحابہ بیٹھے آدن وڈا خوش قسمت عثمان یا رسول اللہ اسا تا رہ گئی اسے عثمان تا مکے پوج گیا عثمان طواف کیتا ہو سی حجر اسود چمیا ہو سی ملتزم حتیم حاضران دیتیا ہو سن مقام ابراہیم تے حاضری نوافل ادا کیتے ہو سن آقا مقام مستجاب تو گزرے ہو سن حضرت عثمان زمزم پیتا ہو سنے صفا مروہ دوڑے ہو سن رسول اللہ فرمایا کچھ ہی کیا نہیں سیکھی حضور کیا فرمایا فرمایا کچھ ہی نہیں کیتا عثمان جلے عثمان غنی کو اجازت مل گئی انہیں کہا تسا جیڑا کچھ کریں دے کرو آپ نے فرمایا عثمان کعبے وچ آتے نہ کرے سی طواف نہ چمسی حجر اسود نہ پڑسی نفلی مقام ابراہیم دے نہ سینے نہ لیسی ملتزم نہ بھجسی صفا مروہ کیوں عثمان ایک کم کرے سی ہو ملے چلے رسول اللہ کرے سے ہی خاطر ثابت کیا تھیا ایک بندہ کعبے پہنچ گئے دیکھوں دا عقیدہ کیا ہے پہنچ گیا میں تب بغیر رسول اللہ دے پہنچائی کہنی سنی ہی کو آدم جے کو گا اللہ دے بات سمجھ آوے سبحان اللہ اے تعریف ہے ساڑھے اور پیام ہے میں دلہ سنی دلہ ہوں دے نظر ایک اور سن دے بھی گال سمجھ دے بھی مولانا بشیر احمد صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ صحیحوال تو ساڑھے کل وعدے چاہے تو پنجابی بلند ہو فرماوے نے گال تے تو انو سمجھ آؤندی ہے تے پر آؤندی تھوڑی دیر بعد ہے ٹھیک ہے نا یہ مسئلہ جو چلا بے گال سمجھ آندی تو آکو بھی ہے لیکن آندی بعد ہے ساڑھی کو جادت بن گیا سا پورا واقعہ نہیں ٹو رہے دے ایسا دیں بس اے یہ میں دے ہوں گو تو سا کتابہ پڑھی کھڑے ہو ہاں دیکھو نا وہ ساری زندگی دی گیا اور آسے بوڑھا دی گیا تقریرہ کر دے منڈ کن جو پکڑ دے پان تک بھی ہے بے تقریرہ واقع بے جو سوئی ساتھ باندھا نہیں سے رکھیا وہاں اجڑ ہوئے بیٹے کروں اسا ٹھیک ہے نا اور نال بے آگن اللہ سے ہی ہیرے بھی دیں دا آسی ٹھیک ہے نا علماء ایک جماعت تک جماعت بھی آسے نے کسرت ہے انہیں نہیں کھڑنا لیکن تو آپ کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے گالے نکلے گھن گنو سمجھا ونجے پتہ لگے سبحان اللہ اکمامہ دا مقصد اے بھی کچھ میں گھندہ رہنا جو اے جدن سمجھ آن دیا ہوں جاڑے گھنے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا جو ہون سمجھ آگئی گالے کو پتہ لگ گیا بے میجار بندے دا بندے میجار اس سامعین وچوں بوقت سماعت ایک میجار دی دلیل ہے کہ بندہ ایکٹیو حاضر ہے سبحان اللہ علامہ والا کدے حاضر نہیں ہوندا تے بغیر توجہ دے بھی اور نہیں باہندہ جلسے وچ کیونکہ علم دے واسطے اے کوئی علماء سمجھ سن گال کو علم دے واسطے توجہ ضروری ہے ٹھیک ہے نا علم دے واسطے کیا توجہ ضروری ہے امداد المشتاق کے مولوی تھانوی بھی ہو لکھے انہیں کہ عثمان دی خبر رہی شہید تھی گئے نبی صحیح کو پتہ ہوندہ جی میں انہیں دا اعتراف پتہ ہوندہ وہ تا شہید کہنی تھے حضور بیعت نہ کرے نا وہ بھولا وہی دا سلسلہ روک گیا خدا تا
عید وچ بھیجیے ایت تردید تے نہیں بھیجی سیدھے میں تو کمال نہیں سمجھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے تا عید وچ بھیجیے ایت قرآن دی تردید وچ نہیں بھیجی اللہ سے ایتا نہیں آچا عثمان تا شہید نہیں تھیا تسا بدلے عثمان دی خاطر بیعت بیٹھے کریں دے کیوں کیتی وے ہوتا ہے پیا بلکہ اللہ سی فرمائے جنہیں تیرے نال کیتی انہیں کیتی خدا نال وے نا بلکہ اللہ سی کیا فرمائے محبوبہ جنہیں تہاڈے نال بیعت کیتی انہیں کیتی خدا نال ثابت کیا تھیا تردید جو قرآن نہیں آیا تا عید بچ آئے تے تھانوی بھی تھیں گے لگے تو جو اما عائشہ صدیقہ دے ہار کو دلیل بنے دیں وہ دیں علم دے واسطے توجہ ضروری ہے توجہ تے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کعبے پہنچتے کعبے دا طواف نہ کیتا آکھنا موقع ملیا پہ پتے سرکار کو آمن دین دن نہیں آمن دین دے معاہدہ کتھ ون رکسی کیا تھی سی چلو اے تا آدھے کھڑن میں کوں تو سارا کچھ کر گن میں کیتی ونیا میڈے تا آمن دا اتھو سرکار دے کٹھے ایو مقصد ہا ایتا رستے چ معاملہ الٹ تھی گیا میں کو محبوب نے بھیج دیتا چلو مذاکرات ہی کریں دے ہیں طواف کعبہ کریں دے ہیں آپ نے فرمایا عثمان غنی نے آپ فرمانے کہ میں او تک کرے سے کہنا نہ طواف کعبہ نہ زمزم نہ حجر اسود نہ صفا مروہ کوئی کام نہ کرے سا بغیر رسول اللہ دے تو سا دے سوا لوگ کریں دے نہ پیان لوگ تا کریں دے پیان اے تا چنیندہ پیا لوگ تا پیان چن دے طواف کعبہ لوگ تا پیان کریں دے صفا مروہ بے تا پیان بھج دے عثمان کیوں روکیا فرمایا میں کرے صحیح ہوں ویلے جل رسول اللہ تے کرے صحیح ثابت ہے صحابی رسول دا کی دے ساری منزل بغیر مصطفیٰ دے ساری منزل کعبہ نہیں ہے ساری مصطفیٰ دے نال منزل کعبہ ہے کیونکہ او خدا تک نہ پہنچ سکے ہم جڑے بغیر مصطفیٰ دے طواف کعبے دا کریں دے ہم کریں دے نہ ہم 360 وچ رکھی نہ کھڑے ہم او اپنی منزل کو تو نہ پا سکے کیوں نہ پا سکے ای خاطر کہ او حضور دے نہ ہن کہ حضور انہیں دے نہ ہن جیڑے سرکار دے بڑھ گئے انہیں کعبہ پاکی تھا کعبے والے بھی پاکی تھا انہیں خدا کو پاکی تھا چہلے حضرت محمد مصطفیٰ کو پاکی تھا سبحان اللہ سبحان خاطر اقبال آدن بمصطفیٰ برساں خیش رات کہ دین ہما اوست سارے دے سارا دین ذات مصطفیٰ ہے جنہ حضور تک پہنچا اور خدا تک پہنچا سادی مرزلی مصطفیٰ ہے سبحان اللہ جنہ حضور تک نہیں اور کہیں جا تک نہیں صدیق اکبر دی عظمت کو سلام صدیق اکبر دی عظمت کو سلام ہے کوئی تا قسمت دی ہے کرات آئی او قسمت دی تا ہے کرات آئی تو سا ملا تو سونی بیٹھو نا سارا مہینہ قسمت دی ہے کرات آئی جیڑی مبارک رات ایک بستر دے ایک پاسے نہ تو سمجھ آ گیا کیا کہنا ایک بستر دے ایک پاسے نہ جے کم بستر دیتے نے کوئی مقصد ہا جے کو نال کیتے نے کوئی مقصد ہا روز احدو فما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا او تک حضور نہیں بلیں دے جے تک بلواوے نہ رب جے تک رب نہ بلواوے او تک نہیں بلیں دے دسا جدن نماز دی فضیلت وچ بولن رب بلویں دے جدن صدیق دی فضیلت بولن وال کیا تھی دے اللہ واہ واہ
جہلے حضرت مولا علی دی فضیلت بلواویں بولن حضور وال کون بلوے دے جہلے عمر عثمان دی شان بولن کون بلوے دے زکات دی فضیلت کو منے دی جو رسول اللہ دی حدیث ہے نماز دی فضیلت منے دی روزے دی فضیلت منے دی حج دی فضیلت منے دی کلمے دی فضیلت منے دی سارے ارکان اسلام دے ایک دی فضیلت قوم کو دسیں دی جو رسول اللہ دی حدیث ہے کہ جے کر ہوں محبوب دی میں حدیث چا پڑھا شان صدیق اکبر طبیعت ناساز علی چ پڑھا جاتا طبیعت ناساز کوئی سسٹم چینج تھی گئے سسٹم کیا تھی نے کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دی مبارک عظمت و شان ہے جو ایک کو بستر تے کچھ اوندے ذمے ایک کو نال کیتے نے کچھ ایندے ذمے جے کو سمہے نے او اسم پہ پتہ انہیں کوئی ہاں جڑے باہوں کھڑے جے کو نال کیتے نے پتہ انہیں کی ہاں جنہیں دا شہر جو پہ لنگ دے ہاں لیکن یہ دیکھ آہدی کوئی عمل رسول اللہ دا بغیر حکم رب ذوالجلال دے نہیں ہوندا ثابت ہی ہے وانڈی رب کر دیتی ہے اتھا ایکو سمہاونے اتھا اوکو نیونے سبحان اللہ سبحان اللہ سمہن اتنا اوکھا نہا جتی رلے ونجان اوکھا ہا کیا کہنا ٹھیک ہے نا اس سمان اتنا اوکھا نہا علی سی فرمینے نیندر ای رات چاس دی ہے کی میں چاس دی ای جو نبی سی فرمایا اور میرے دیکھو اے بھی علم دی گالے جے کر کوئی نبی سے کو بے علم آگیا اے بھی علم دی گالے جے کر کوئی رسول اللہ کو بے علم آگیا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کیا فرمائے علی اے ہی نہیں امانتا اتو سامپو اساں تا پہ ہیں جل دے تو امانتا دے تے مدینے آمین آج سامپو علی سی فرمائے دن مزیدی نند رہی وسونا جیڑے بستر تے رب مصطفیٰ کو نہیں سمجھان دیتا خطرہ محسوس تھیندا پیا ہاتا اتھو کن اللہ کریم نے ہجرت حکم جاری فرمایا جیڑے بستر تے مصطفیٰ کی تے رات آرام دی ناہی تیڑے کی تے رات آرام دی کی میں بڑھ گئی حضور کی تے تو رات آرام دی ناہی دشمن کھڑے ہم تکلیف نیون دی گھرز نال رب اپنے محبوب کو تا اون بستر تو اٹھا گی تھا تے علی کی تے ہوں بستر تے چین اندی وجہ کیا ہے کہ سرکار فرمایا میں جلدہ پیا تو آنی ڈالوہا با مصطفیٰ برساں خیش پتہ علی کو بھی ہاں دشمن کھڑے لیکن حضرت علی نے خوف نظر انداز کر دیتا دشمنیں دا کیوں آپ نے فرمایا جلے حضور فرمائے مدینے آمی میں کوئی یقین تھی کہ دشمن میں علی دا کچھ نہیں کر سکتے میں سمسائی صحیح خیر دا اٹھ صحیح میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ مدینے ویسے صحیح اے حضرت علی دا کی دے اے حضرت علی دا یقین ہے کیوں کہ چاہے مصطفیٰ کو اوہ منے چینے مصطفیٰ کو منن دا حق ہے او ہن علی مرتضی با مصطفیٰ برساں خیش منزل حضور تک پہنچا جے کو نال گدھی گئے گنتے فرمائے نے جلنے این کہنے نے کیا ٹبر کو آکیا ماں گھر آلے کو آگاہ کی تیا ماں جوان پہلے تیار بیٹھن مال جڑا رکھنا ہے پہلے ہی نہیں آیا کھڑے تیاری کر انتظار ہے این ٹور پہ کتاباں کہنا اکثر صدیق اکبری میں ڈٹھا ہوئے پیچھا اپنے گھر دو ڈٹھا تک کہنی حضور دا حکم دے ٹور پہ آجی شہر مکہ و سوق الحجرہ
ہجرت والی بازار موجود ہے کہ او رستہ ہے جتو رات دا رسول اللہ ہجرت فرما دے گئے صدیق اکبر کا سور دے پنگ دا سارے جگ کو پتہ ہے مشکل سفر ہے ہی ویلے تک دھڑن دے باوجود ہی اوکھا ہے ٹھیک ہے لیکن پہنچے صدیق اکبر مونڈھیں دے چاہتا پکی گالے چاہتا مومن بن علی کرمانی حملہ حیدری میں لکھ دے تے کو کہیا کہ کہنی چاہتا چاہتے صدیق اکبر نے رسول اللہ کو کملا چے کو مصطفیٰ چاہوے تائیں عزت حکومل سے جیڑا مصطفیٰ کو جیسے والی عزت حکومل سے ایک کدے ہی نہ سوچی جو مصطفیٰ کو عزت مل دیئے حضور تے او تو فیلیا نے رسول اللہ نے دے تو فیلی نہیں علی کو چاہ کریں تا عزت دیتی نے صدیق تے بیری ہم تا صدیق کو عزت دیتی اتا کریم دی مرضی جائیں تے کرم جی میں کریں اتا محبوب دی مرضی جی میں کرم کریں بلال تے کیویں گیتوں نے کعبے دی چھت تے چڑھا تے فرمائنے بانگ تا دے چاہ اگے تک کدے ہی پچھڑا نہ پیا ہا بلال سے ہی گوں جو منہ کڈے کرا کیونکہ اتھوں دی تا سدھی صاف سدھی ہے کعبے دی تا گول سدھی ہے نا وہ تا گول سدھی ہے نا اتھوں دی سدھی سدھی ہے کعبے دی ایک گول سدھی ہے کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف لوگ کعبے گئے پر دل سے برائی نہ گئے لوگ کعبہ گئے دل سے برائی کعبے درس دیں دے بیٹھے انہیں دا کیا آکھاں ایتا شو دے گئے تے جڑے کعبے درس بیٹھے دیں دن توحید بچیں دے بیٹھن رسالت دی دشمنیت توحید بچ دیئے دسو ہاں رسالت دی دشمنیت توحید بچ دیئے رسالت دی غلامیت تا توحید کریے رسالت دے ادب اچ رسالت دے احترام اچ تا توحید کریے پتہ ہے حکم خدا جا گیتے حک مصطفیٰ رب کیا گیتے رب بندے بنائیں جا رب دے مصطفیٰ دے در تے ڈھو رسول اللہ چاہتے سکیں دے فرمانے رب دے در اڈو تعلق ہے محب دا تے محبوب دا رب دا تے رب دے رسول دا رب دا حکم کیا ہے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھو حکم مصطفیٰ کیا ہے عبادت خدا دی کرو رب کلمہ محمد دا پڑھویں دے مصطفیٰ عبادت خدا دی کرویں دے حکم حضور بیٹھے کرویں دے حکم خدا دے میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات غلام جلے حکم ملے حضرت بلال کو سونا جیڑے پاسو ہاسیں حکم دی تعمیل تھی پوچھنا نہیں پیا کعبے تے چڑھ گئے ہیں پوچھان دی ضرورت پہ گئی ہے آخر رخ ترکھنا پوسی کہیں جا سرکار فرمائے میں محمد جو کھڑا سبحان اللہ سردار فرمانن میں منہ چکر اور میری ایک گال اگلی یاد رکھا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جلے حکم تھے اور جی وہ چھڑو حضور کھڑے نہان تھے میرے کار کھڑ بلال حضور کو دیکھے ہاں کھڑا حضور طواف کریں دے آنے حضور طواف کیا نہیں روکیا بلال پوچھے فرمانے میرے کار سے عباس حضور گھوم دے ہیں مصطفیٰ کھڑے نہ تا بلال کھڑے ہاں رسول اللہ ٹر دے ہیں بلال بانگی دے اندائی ٹر دے ہے اتے کو پتہ نہیں لگا با مصطفیٰ برسان خیش کے دین ہما اوست صدیاں بعد اقبال کو پتہ لگ دیتے کو پتہ نہیں لگ دا اے حضرت بلال دے کرمی تھے بلال دے اندر محبت عشق رسول دا جذبہ اے ہاں
صدیق اکبر وچ اوہا علی مرتضیٰ وچ اوہا کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ٹرے غار پہنچے حضور جلے کرم فرمایا قیام کیتا صدیق اکبر التجا کی تھی یا رسول اللہ رکو کرم نوازی فرماو میں ذریعی کو دیکھ نا پرانی ڈاٹھی لگ دی پرانی ڈاٹھی گا میں دیکھ گنا آپ اندر داخل تھی گئے آپ نے غار کو ہر پاسوں پڑتال کرتے تحقیق کرتے درست کرتے بدن دے لیرے دیتے غار کو دیتے اب تے میں کیا کھا بدن دے لیرے غار کو دیتے سڈ گدا محبوب کو آقا او پت ہے تو بھجوانے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اشارہ جی میں کہتا تو ہم بھاگتی میں پہنچ گئے منزل تے بھی کیا آکے ایرو دیکھو نا اڈو حکم ہے نا جلو مدینے فرمائے ایمیں ونجو پہ ایمیں کدھی ونجو ان لوگ سمجھ آئے محبوب ونجو پہ ابو بکر کو نال کئی انتخاب کر دیتا ابو بکر نال ویسی وفا دیکھ کہ کو ہوں وچو بے وفائی لب دے جندے وچ خدا کو وفا مل دے کیا کہنا تو تانی ہوں دے گیتے جندے وچو خدا مل دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سجا یا رسول اللہ آؤ حضور تشریف گھن گئے میرے آقا کریم علیہ السلام جلے قیام فرمایا اندر تشریف فرما تھے رسول اللہ دی بارگاہ وچ صدیق اکبر بیٹھے گود جوڑی رسول اللہ نے صدیق اکبر دی گود وچ سر انور رکھا صحبات علی دی گود وچ اثر تو مغرب اتھ لگ دے پتا سبحان اللہ سبحان اللہ اے رات ہے ول ڈیئیں ول رات ہے ول ڈیئیں ول رات ہے ول ڈیئیں اے تریڈین دا کیا میں نا میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات نے گود ابو بکر دے اندر آقا نے قیام فرمایا اور سنو جمانو جگن ایڈا مشکل سفر ہجرت دا ہوئے نندرہ آئین اگے آن جہان انہیں کو تا اوہیں نہ آن جہان جو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے نا تنام عینا یا ولا ینام قلبی اکھی تا میں محمد دا نیندر کریں دن دل میں مصطفیٰ دا جاگ دا رہن دے صدیق اکبر دی گودے جلے سرکار سر مبارک رکھے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے اکھی مبارک بند فرمائن ہچ کی چاہٹ نہ کرے راج دیکھے صدیق اکبر رسول اللہ دے جلوے دیتا رہ گئے جلے صدیق اکبر دے رہ گئے دسو خیال تاندا ہو سی ودوہا ایو تہے جندنہ دے رب قسمے یہ مبارک ظلفاں صدیق اکبر دی دیدے چو حسن دل علیندہ ہو سی ماہیہ صدقے تیری ظلف امبر ہی تو جو میرا رب فرمیندہ ہو سے ماہیہ تیری ظلف امبری دی قسم والشمس کنایت بود زروع محمد واللیل اشارت کند زموع محمد جامعہ دے شمس کنایہ رخ حبیب کبریاتوں لیل کنایہ ظلف امبرین مصطفیٰتوں میاں حسن شہید فرمیندن والشمس چے باشد صفت وجہ شریفت واللیل چے باشد صفت موہ شریفت فرمیندن جامی تیرا اپنا زوکے ورنہ سچ حسن محمد سامنے کو جینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت. فرمایا واللیل واللیل زلف حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا دے سامنے کچھ نہیں. علی سیدی گود وچ میرے دیکھو حضور کو پتہ میں پڑھی ہی نہیں پڑھی. حضور کو پتہ میں پڑھیے نے نہیں پڑھی, انہیں پڑھنی ہے اور انہیں پڑھنی ہے. حضور نہیں فرمایا پڑھ گھن وال سمجھے. حضور کہہ نہیں فرمایا تو پڑھ گھن وال ذریعہ آرام کریں دے. کیوں؟ اے بھی کمال آمنا ہا, اے بھی کمال آمنا ہا. بگانے سوال کی تن سرکار انہیں دے سوال تے کمالات دیتے, اپنے سوال کہنی کیتے کرم کرتے کمال دیتے. رسول اللہ اپنے تے کرم فرمائے نے, مہربانیاں فرمائے نے. عامر بن فہیرہ عبداللہ بن ابو بکر ایک سارا دی خبران دے وے بیا بکریاں چراوے رات دا کھیر پلاوے. بکریاں ٹوریاں میں پیرے بھی نہیں آوے. دشمن تلاش ہے. صدیق اکبر جیلے ویندے پہ ہم رسول اللہ دے نال کہیں ویلے آگو کہیں ویلے پچھوں کہیں ویلے سجوں کہیں ویلے کبوں. ابو بکر ایک کیڑا طریقے کدے ٹرن دا. یا رسول اللہ دشمنے یا پالیسیاں تا میں جان دا, پلید تا پورن پالیسی کرن تعاقب تا انہیں کرنے خطرہ سر تے پا کھڑے. میں کو تصورات وچوں ایک خیال ڈھیرے وچوں ایک جلے امینا کہ متا دشمن اگو ہوئے اگو واللمدہ متن دشمن سجے پاسو دعا بینا متن پچھو دعا بینا متا ای پاسو ای آبینا. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آل نبی اولاد علی, دیوان پیر سید فرد حسین بخاری شاہ صاحب ساڑے کول جلوہ گر ہوئے. اساں جی آیا آدھے ہیں خوش آمدید سجا آمین اکی تہرن. سارے دوست تشریف رکھو اور سایان داد دیدار دے نال مستفیض اپنے آپ کو فرماؤ. سارے دوست اپنے اپنی جگہ دے تشریف رکھو. ہاں بھئی آپ کو اجازت گھندگان پوری کرنا. سبحان اللہ. تمام حضرات دوشی پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. حضرات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات نے اے ارشاد نہیں فرمایا مولا کائنات سرکار علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز پڑھ گنو ول سمدے ہیں سرکار سم پہ باخبر ہن علی سنگھ کہنی پڑھی کیونکہ معاملات جڑھن نبی بے خبر تا ہوندہ ہی کہہ جڑا نبی ہوندے نبی دا معنی بھی ہوئے کہ باخبر نبی غیب دا خبران دیون والا بے خبر اعلیٰ حضرت فرمائیں نا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. امام اہل سنت فرمائیں جڑے محبوب غلامیں کنو بے خبر ہو کیجئے آقا ہو سے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے دیدار تو مشرف ہے کھیر ملدا پہ اہل مکہ دے حالات تو آگاہ تھی دیتے رات گزر ونجے منہ اندھیرے پہنچا میں پتہ ایویں لگے اڈے تک کوئی گیا کہ نہیں تب بندے ہم نہیں تھائیں گے انتظام تھی گئے ایک بندے کو کرائے تے گدھا گیا
قیمت مکائی گئی جڑا رستہ مکے تو مدینے دا جان دا جڑا نال جلسے نال جلن واسطے ایک بندہ گدا گیا حضرت عبداللہ جڑے بعد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ دے غلام تھے ان وقت نے کلمہ ہی نہ پڑھیا سرکار دا سرکار اور او عبداللہ بن ابی بکر عامر بن فہرہ سفر دی تیاری اجن غار وچ بیٹھے ہن جلے گلیں دے مار کا پہنچ گئے قدمیں دا کسکار صدیق اکبر سن دے تو حضور ہی بیٹھے ہن غار دے وچ جو بیٹھے ہن دے دے نہ بیٹھے ہن دے بیٹھے ہن نا تے میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صدیق اکبر عرض کی یا رسول اللہ تو آئے نہیں کھڑے ایویں کتوں نے جاتا مار کا پوجا سن قرآن آدھے سان یسنین ڈو جا ڈو دا ڈو کے رے آقا کریم علیہ السلام دے صدیق اکبر ڈو جا ڈو دا صدیق کو کیا کیا گئے ڈو جا ڈو دا تے پہلے کون بنے حضور اذہما جرلے ڈوہیں فی الغار غار جہان اذ یقولو تے محبوب کریم علیہ السلام جڑے وقت ارشاد فرمایا لصاحبہ وحد صحابین صدیق اکبر جنہیں دی صحابیت دا تذکرہ نص قرآن سبحان اللہ لصاحبہ اپنے صاحب کو فرمایا کیا او جملہ ہی باتیں سنو دیکھ گھن سے تا آوے سے وہ تو سرکار کیا فرمائے وہ اڈو آوے سے جلسوں پہ تو سا نہیں سنی گا فرمائے وہ اڈو آوے سے نسے میں جلسوں پہ جلے سرکار اے فرمائے نہیں میں جلسوں پہ تو سا ڈٹھے ہوتا کوئی دریا ہے جبل سور پہ نہیں ایسا نہیں نا کیا نہیں نا اگوں دریائے تے کشتی تیار ہے جل حضوری میں کہتے نا فرمایا دعا سندہ سے میں جلسوں پہ اگوں انتظام تھے کھڑے آسنتا جلسوں پہ تے جہلے او آس سگ سے نہیں نا تول جڑے رستے اساں خارے داخل تھے ہیں ہوں رستے تو اساں بہر جلسوں آقا کریم علیہ السلام اے جملے صدیق اکبر تے غم لہک دیا لوگ آدن اپنی جان دی خاطر رومن بیری ہے آگتاں تکلیف دے سن قبلہ اپنی جان دی خاطر نہیں رونے حضور دی عزت دی خاطر رونے جو دشمن جنہیں چین اتنا دیتا 13 سال تا گزاری بیندہان اعلان دے بعد مدینہ طیبہ وچ کل گزرے تا 10 سال 13 سال تا چین نہ ملیا 10 سال چین آیا 13 سال کتوں نے صحابہ دی تربیت دشمن جنن جو دیتی ہے چپ کیتی رکھی نے چپ کرئی رکھی نے جیل مدینہ طیبہ پہنچ گئے ول ہوں تربیت دا پھل تا چاو رہا جیل حکم جہاد ہے اتھا اپنے دے پرائے پورے نکھرن پہ گئے جیرے ہن دشمن انہیں کو بدر دے کھڑے سٹی گئے جیرے ہن سجن رو دے سمجھ گئے سبحان اللہ کیا کہنا اجان تک لوگوں کو پتہ نہیں چلا دشمن کتھا سمہیں دن سجن کتھا جڑے دشمن ہن انہیں کو گھیل دے اوتھ سٹی گئن جڑے سجن ہن انہیں کو رسول اللہ روزے جا دیتے گئن اللہ حضور دی محبت عطا کرے صحیح تشریف گنین آپ دا کتاب سن دے ہم تواڈے سامنے آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ قبلہ حضور عالم جہانیاں جہاں کش
ڈاکٹر پیر سید دیوان فرد حسین بخاری شاہ صاحب آپ تے خطاب تو ملتفظ ہو سو اور علامہ صاحب دے خطاب دے دوران سارے